دوستو آپ نے ایگل کے خطرناک حملے تو دیکھ ہی رکھے ہوں گے، پر آج میں آپ کو ایگل کو مار کھاتا ہوا دکھانے والا ہوں، جہاں اس کی بادشاہت خطرے میں پڑتی ہوئی دکھائی دے گی۔ تو چلیے بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں۔ ایگل اور بھیڑیے کی فائٹ تو آپ نے دیکھ ہی رکھی ہوگی۔ یہ پلک جھپکتے ہی بھیڑیے کو قابو کر لیتا ہے۔ اس کے پنجے کی گرفت اتنی مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے کہ بھیڑیا تمام طاقت کے باوجود بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگ نکلتا ہے۔ ایسا ہی کچھ یہاں بھی ہونے لگتا ہے۔ جب یہ ایگل کتے کو اکیلا پا کر اس پر حملہ تو کر دیتا ہے، پر اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں تو کتوں کا پورا شہر ہی آباد ہے، جو اسے گھیر کر ڈرانے اور دھمکانے لگتے ہیں۔ لیکن خوش قسمتی سے ان کتوں کی مالک آ جاتی ہے اور ایگل کو بچا لیتی ہے۔ Oh my God! ایسا ہی یہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں کھلے میدان میں یہ ایگل کتوں کے ہاتھ لگ چکا تھا اور وہ اس کی چکا بوٹی کرنے لگتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ایگل زندہ ہی تھا اور کتے اسے پر سے پکڑ کر زمین پر پٹکنے لگتے ہیں۔ دوستو سمندر میں بھی جنگل کی طرح طاقت کا قانون چلتا ہے، جو جتنا بڑا اور طاقتور ہوتا ہے اس کی بادشاہت اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ پر یہاں جب ایگل پانی میں بیٹھا آرام کر ہی رہا تھا تو اس کی نظر ایک کریب پر پڑ جاتی ہے، جو خطرے سے بے خبر اسی کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اور جب یہ پانی سے باہر آ کر اس پتھر پر آتا ہے تو ایگل کی نیت اس پر خراب ہو جاتی ہے اور یہ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہی ہے تو کریب اس کی چونچ پر کاٹ لیتا ہے۔ کیکڑے کی پکڑ اتنی مضبوط اور سخت تھی کہ ایگل کو اپنی جان کی پڑ جاتی ہے اور وہ پانی میں ڈوبنے لگتا ہے۔ آخر کریب اس کی جان چھوڑ کر پانی میں چلا تو جاتا ہے، لیکن ذرا سوچئے، اگر کریب تھوڑی دیر اور ایگل کو قابو کیے رکھتا تو ایگل کی موت پکی تھی۔ آکٹوپس جو کہ انتہائی ذہین اور بہادر ہوتی ہے، یہ نہ صرف اپنے دشمن کو قابو کر لیتی ہے بلکہ اس کے لیے مصیبت بھی بن جاتی ہے۔ جیسا کہ یہ ایگل ایک آکٹوپس کو اپنے پنجوں میں دبائے اڑنے کی کوشش تو کرتا ہے، پر آکٹوپس اسے قابو کر کے پانی میں گرا لیتی ہے۔ ایگل پانی سے باہر نکلنے کی کوشش تو کر رہا تھا، لیکن آکٹوپس اسے پوری طرح سے قابو کرنے لگتی ہے اور اس کے گرد لپٹ جاتی ہے۔ آخر ایگل اس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی نہ کبھی بچوں والی مرغی کو تو دیکھا ہی ہوگا۔ جیسے ہی اسے اپنے بچوں کی جان خطرے میں نظر آتی ہے تو یہ موت کی پرواہ کیے بغیر مقابلے پر آ جاتی ہے۔ ایسا ہی یہاں بھی ہوتا ہے۔ جب یہ مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ باہر گھوم رہی تھی تو ایک ایگل اس کے بچوں پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن مرغی اس کے آگے ڈٹ جاتی ہے اور بڑھ کر اس پر حملہ کرنے لگتی ہے اور ایگل کو بھگا کر ہی دم لیتی ہے۔ الو اور ایگل دونوں ہی اپنے ایریے کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ یہاں جب الو چوہے کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر جا ہی رہا تھا تو ایک ایگل اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں کی کھینچا تانی میں چوہا الو کے پنجوں سے نکل تو جاتا ہے، لیکن الو ایگل سے جان چھڑا کر اسے دوبارہ کیچ کر لیتا ہے اور اپنے راستے کو نکل جاتا ہے، اور یہاں ایگل کو بھوکا ہی رہنا پڑ جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔